مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قبلے کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے مشرق اور مغرب کے درمیان تمام سمت قبلہ ہے۔ یہ علماء کہتے ہیں کہ مدینے کے اعتبار سے مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہوتا ہے۔ عمومی طور پر آج بھی مشرق اور مغرب کے درمیان ہی عموماً قبلہ ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ کے سمت کے اعتبار سے مشرق اور مغرب کے درمیان ہی قبلہ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن عموم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بستی کے مشرق اور مغرب کے درمیان عموماً قبلہ ہوا کرتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تھے کہ آسمان پر بادل چھا گیا تو قبلہ ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ہم سب نے اجتہاد کیا اور ہم نے قبلے کی سمت معلوم کرنے کی پوری کوشش کے بعد ہر ایک نے الگ الگ قبلے کی سمت معلوم کر کے اس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کر لی، اور ہم نے قبلہ رخ کو نشان زدہ کر دیا تاکہ صبح ہمیں معلوم ہو کہ کیا ہم نے قبلہ رخ نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ تو صبح ہونے پر معلوم ہوا کہ ہم نے قبلے کی سمت نماز ادا نہیں کی۔ ہم نے تمام واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے ہمیں نماز نہ لوٹانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمہاری نماز ہو گئی۔ یہ خاص واقعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جس کے بارے میں دارالقطنی کے اندر، حاکم اور بیہقی کے اندر اس کا متن ہے، اور اس کے شہادت میں ترمذی اور ابن ماجہ اور دوسرے شواہد بھی طبرانی کے اندر موجود ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم جا رہے تھے، رات بادل چھا گیا اور اس کے واسطے قبلہ معلوم کرنے کے لیے مشکل ہوگی، اور ہم نے الگ الگ سمتوں میں نماز پڑھ لی، لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پوری کوشش کے بعد اگر نماز ادا کر لی جائے پھر بعد میں معلوم ہو کہ قبلہ وہ نہیں تھا تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ نماز ادا ہو گئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔